بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت زندگی عطا کی اور ہمیشہ ہدایت کا راستہ قرآن کے ذریعے دکھایا ہے۔ محترم ویورز، زندگی میں اصلیت اور سکون کی طرف لے جانے والی چیز قرآن ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام اللہ تعالیٰ نے ہم سمجھایا ہے جو ہمارے دل کو روشن اور ہمارے اعمال کو خوبصورت کر سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی کنفرم اور اتھینٹک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہے ہم اسے اسی میں سے کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرات نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرات من نصیب۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک کسان سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنا رویہ متعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے جتنی صحیح، جتنی کوشش، جتنا عمل کرتا ہے، اور وہ عمل کرنے والوں کو اس آیت میں اللہ نے کسان سے تشبیہ دی ہے، جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک مسلسل اپنی جان کھپاتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، بلکہ خون پسینہ ایک کرتا ہے اور بڑی جاں فشانی سے محنت کرتا ہے، اور یہ ساری محنتیں وہ اس غرض کے لیے کرتا ہے کہ اپنی کھیتی میں جو بیج وہ بو رہا ہے وہ اس کی فصل کاٹے، وہ اس کا پھل لے، وہاں سے اس کو نفع حاصل ہو۔ لیکن نیت اور مقصد میں فرق ہے، اور بہت بڑی حد تک طرز عمل میں بھی فرق ہے۔ آخرت کی کھیتی بونے والے کسان اور دنیا کی کھیتی بونے والے کسان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے دونوں کی محنتوں کے جو رزلٹس ہیں، جو نتائج ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں، حالانکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ تو یہی زمین ہے۔ آخرت کی کھیتی بونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے دنیا نہیں ملے گی۔ دنیا تو کم یا زیادہ بہرحال اس کو ملنی ہی ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم، جو کہ عام آدمی کا بھی اس میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں اس کو بھی رزق دے گا جو کافر ہے، اور اس کو بھی دے گا جو مسلمان ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق نیک اور بد سبھی کو یہاں دے گا، لیکن اللہ نے جو خوشخبری سنائی ہے، اللہ نے اسے خوشخبری دنیا ملنے کی نہیں بلکہ اس بات کی سنائی ہے کہ اس کی آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی، کیونکہ وہ اسی کا طالب تھا۔ جو شخص آخرت کا طالب ہے، دنیا کا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ آخرت کا بھی طالب ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ انسان دنیا تو چاہے لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو اس سے زیادہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کے بڑھائے جانے کی بہت ساری صورتیں اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا جس قدر زیادہ نیک نیتی کے ساتھ وہ آخرت کے لیے عمل صالح کرتا جائے گا، اور زیادہ نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا جائے گا، پھر اس کا سینہ، اس کا حوصلہ نیکیوں کے لیے اللہ بڑھا دے گا۔ پاک مقصد، حلال مقصد کے لیے وہ حلال ذرائع اختیار کرے گا، جبکہ وہ تہیا کر لے گا تو اس کے لیے وہ حلال ذرائع میں برکت ڈال دی جائے گی، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ اس کی نوبت یہاں نہیں آنے دے گا کہ اس کے لیے خیر کے سارے دروازے ہی اللہ بند کر دے، صرف شر کے ہی دروازے کھلے رہ جائیں۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا میں اس کی تھوڑی نیکی بھی آخرت میں کم از کم 10 گنا تو بڑھائی جائے گی، اور پھر زیادہ کی تو کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہزاروں لاکھوں گنا بھی اللہ بڑھا سکتا ہے، جس کے لیے چاہے اللہ بڑھا دے گا۔ رہا دنیا کی کھیتی بونے والا شخص، وہ کسان، یعنی وہ شخص جو آخرت نہیں چاہتا، وہ دنیا ہی کی اس بات پر فدا ہے، وہ دنیا پر ہی لٹو ہو گیا ہے اور سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے 2 نتائج صاف صاف سنا دیے ہیں۔
ایک یہ کہ خواہ وہ کتنا ہی سر مارے، وہ کتنی ہی جان کھپا لے، جس قدر دنیا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پوری کی پوری اسے نہیں مل جائے گی، یعنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے، جس کا حصہ جس کا اس کے مقدر میں اللہ نے کر دیا ہے، وہ اسے اتنا ہی حصہ ملے گا، چاہے وہ جتنا ہی کوشش کر کے دیکھ لے۔ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ حصہ دنیا میں اسے نہیں ملے گا۔ جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ اسے مل کے رہے گا۔ اور اس آیت میں دوسرا یہ کہ اسے جو کچھ ملنا ہے پھر بس وہ اس دنیا میں مل جائے گا، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے مال و دولت کچھ بھی ہو، وہ دنیا کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کے لیے ہی اسے ملے گا، پھر آخرت کی بھلائیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعا میں نے آپ کو سنائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں دونوں طرح کی ہمیں بھلائیاں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں طرف کی بھلائیوں کی طرف بلایا ہے کہ تم اللہ سے آخرت اور دنیا کی بھلائیاں مانگو، اور قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے پناہ مانگو۔